مختصر حمد و ثناء اور دعائیہ کلمات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 38، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑے ہی برے عمل کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ عمل کہ اگر یہ خصوصیت اور یہ برائی کسی بھی انسان کے اندر آ جائے تو اس کے سارے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے اعمال میں ریاکاری۔ ایک مسلمان اور مؤمن کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال چیک کرنے کی بجائے اپنی نیت اور اپنے ارادوں کو چیک کرتا رہے۔ وہ ضرور دیکھتا رہے کہ میں اعمال کیوں کر رہا ہوں، میرا ارادہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے۔ کیونکہ پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، ارادہ اور نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، بڑا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور قیامت والے دن جب اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا تو نیتیں اور ارادے ہی تولے جائیں گے۔ اگر ارادہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، ارادہ یہ ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کریں، وہ عمل کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس عمل کے اوپر بہت زیادہ محنت اور رقم کو خرچ کیوں نہ کر دیا جائے، اگر ارادہ غلط ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ جس طرح گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم حسد کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ حسد انسان کے نیک اعمال کو ضائع، تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا، نمائش، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا جانیں، یہ نیت، یہ ارادہ بھی انسان کے نیک اعمال کو تباہ و برباد اور ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو ان الفاظ کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور نیت یہ ہے رئاء الناس، لوگ دیکھیں۔ غریبوں پر، یتیموں پر، بے سہارا لوگوں پر، بیوہ عورتوں پر،
مساجد میں مدارس میں اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں رعاء الناس کے لوگ دیکھیں، اور جب ان کا نام لے کے بات کی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عمل کس نے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا دوست اللہ کو نہیں بنایا، انہوں نے اجر اللہ سے نہیں چاہا، انہوں نے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کریم کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شیطان کو دوست بنایا۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، انہوں نے اپنا دوست، اپنا قرین شیطان کو بنایا ہے۔ فَسَاءَ قَرِينًا، سب سے برا دوست شیطان ہے۔ انسان کے عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے متعلق جس بات پر سب سے زیادہ میں خوف زدہ ہوتا ہوں وہ ہے الشرک الاصغر، کہ تم عمل کرنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود شرک اصغر کرو گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ہوا الریا، وہ ریاکاری ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے اکثر لوگ ان کے اعمال ریاکاری کی وجہ سے ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، آپ میرے بھائی بزرگ، نوجوان بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ میرا اور آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سچی بات ہے، اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو یہ عمل نجات کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو درست کر دے، اللہ ہماری نیتوں کی سمت کو درست کر دے، اللہ ہمیں جو رائٹ لائن ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو راستہ جنت کو جاتا ہے الیاذ باللہ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اگر عمل کے اندر ریاکاری آ گئی کہ لوگوں کو پتہ چلے میں جمعہ کیسا پڑھاتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے میری آواز کتنی پیاری ہے، لوگوں کو پتہ چلے میں مسجد میں جاتا ہوں اور پہلی صف میں بیٹھ کے جمعہ ادا کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے، لوگ میری تعریف کریں کہ میں فلاں مسجد میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں، لوگ میری تعریف کریں کہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں درس دیتا ہوں، میں مال خرچ کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور آئیے حدیث مبارکہ کو پورا سماعت فرمائیے تاکہ میرے اور آپ کے ایمان کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور وہ ریاکاری ہے۔
کتنا عجیب معاملہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، محفل لگی ہوگی، محفل سجی ہوگی، ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا۔ یہ بندہ آئے گا جو ریاکار تھا، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ اور بلے بلے حاصل کرنے کے لیے، نوٹوں اور ووٹوں کے لیے اللہ اکبر یہ نیک اعمال سر انجام دیا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے تو دنیا کی خاطر کام کرتا رہا، جا دنیا کے پاس تیرے اعمال کا بدلہ ہے، میرے پاس تیرے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں۔ ریاکاری کا اتنا خطرناک انجام ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ہاں، بدعات اور ریاکاری کی وجہ سے لوگ اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، لوگ اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، اپنے مال بھی خرچ کیے، اعمال بھی کیے، محنت بھی کی، اپنی جوانیوں کو خرچ کیا، اپنے بڑھاپوں کو خرچ کیا۔ عاملۃ ناصبہ، اعمال کر کر کے، عمل کر کر کے اپنے بدنوں کو بوڑھا کر لیا ہے، اپنے بدنوں کو تھکا لیا ہے، لیکن تسلا نارا حامیہ، ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ وجہ یا تو اعمال سنت کے مطابق نہیں ہوں گے یا پھر اعمال کے اندر ریاکاری ہوگی۔ آؤ محترم بھائیو، اپنی نیتوں کو درست کریں۔ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے۔ مشکل حالات کے اندر لوگوں نے مکہ کو چھوڑا اور یثرب مدینۃ الرسول میں آئے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ کتنے لوگ ایسے کہ جو بدن کے اوپر لباس تھے ان لباس کو اتار دیا گیا، ننگے بدن لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ شریف تشریف لائے۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ بِهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ لوگوں جو مال کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، شہرت کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، بیویاں حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، ان کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، ان کی ہجرت ان کے لیے ہے، لیکن جنہوں نے ہجرت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں، ان کی غلامی میں ہجرت کی ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اجر تو ان لوگوں کو ملے گا۔ آؤ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے ارادوں کو ٹھیک کریں۔ کہیں میری نیت کے اندر ریاکاری تو نہیں آ رہی، دکھلاوا تو نہیں آ رہا۔ پورے گھر کے اندر میں ہی نمازی ہوں، میں ہی توحید پرست ہوں، پوری فیملی میں میرے چہرے پہ داڑھی ہے اور میں ہی عورت پردہ کرنے والی ہوں، پوری فیملی کے اندر مجھے ہی دین کی سمجھ ہے، کسی اور کو دین کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ الفاظ لے کر، یہ باتیں لے کر کہیں شیطان میرے ساتھ پتہ تو نہیں کھیل رہا، میرے ساتھ دشمنی تو نہیں کر رہا، کہیں وہ مجھے رب کا باغی تو نہیں بنا رہا، کہیں شیطان میرے اوپر حملہ آور ہو کر میرے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے تیار کھڑا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہیں پر اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق لوگ آسمانوں کے رب، زمینوں کے مالک اور ساری کائنات کے خالق کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ خود کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
ہاتھی کے دانت دکھانے کو اور کھانے کو، اور یہ منافقین کی مثال ہے کہ منافقین چال باز، ظاہری مسلمان ہے اندر سے منافق ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس، ان کا نمازیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہاں اگر نماز کے لیے آ جائیں قاموا کسالی، سستی کی حالت میں نماز ادا کرتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ آؤ میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ بھی فلاں نیک عمل کرتا ہے۔ ایک رب کے ولی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، کیسی ان کی زندگیاں تھیں۔ ہم نے تو ہاتھ کے اندر موبائل پکڑا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی آدمی آئے ہم فوراً ایپس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تلاوت لگا لیتے ہیں، پتہ چلے حافظ صاحب تلاوت سن رہے تھے، فوراً ہم تقریر لگا لیں گے، پتہ چلے کہ قاری صاحب تو تقریر سن رہے تھے، پتہ چلے لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی بہت بڑا نیک ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اذکار صبح و شام کے اذکار نہیں کریں گے لیکن ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے رکھیں گے، پتہ چلے لوگوں کو کہ میں بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ نوافل پڑھ رہے ہوتے، فَإِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ، اچانک کوئی ان کا شاگرد، کوئی ملنے والا دروازے پہ آ جاتا، فوراً اپنے مصلے کو کلوز کرتے، اس کو فولڈ کرتے، سائیڈ پہ رکھتے اور سیدھے ہو کے اپنے بستر پر بیٹھ جاتے تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ میں آرام کر رہا تھا، میں بستر پہ بیٹھا ہوا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وجہ میرا عمل ضائع نہ ہو، کیونکہ میں تو عمل کر رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، مجھے لوگوں کو نہیں دکھانا، مجھے اللہ کو دکھانا ہے، مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، مجھے تو اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو خوش کرنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں جہاد کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں سچ بولتا ہوں، حتیٰ کہ مسجد کی صفائی کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے بچوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہوں، یہ سارے کام میں تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ جب مقصد اللہ کی رضا بن جائے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا بن جائے، پھر چھوٹے چھوٹے عمل بھی جہنم سے آزاد کروا دیتے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں اور بزرگوں نے وہ واقعہ تو خوب سنا ہوگا نا کہ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے سامنے احد پہاڑ نیکیوں کا کھڑا کر دیا جائے گا، وہ کہے گا اللہ جی میں نے تو یہ عمل نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے چھوٹا سا عمل لے کے آئیں گے جو اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا، اس عمل کو اللہ بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ بن گئے۔ بہت بڑا عمل تو دور کی بات ہے، آپ مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی تنکا پڑا ہوا ہے، آپ نے وہ تنکا اٹھایا اور مسجد سے باہر پھینک دیا، مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ اکبر، قیامت والے دن اس تنکے کو بھی اللہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گے۔ نیت درست ہو، ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہو، ارادہ اللہ کو خوش کرنا ہو، اللہ اکبر، جب ارادے ٹھیک ہو جائیں پھر عمل کرنے کا مزہ آتا ہے، عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پھر گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ ذہنی دلی سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں۔
یہ جو ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر دل کے اندر ہی ریاکاری ہو، دل ہی وہ آلودگی سے بھرا پڑا ہو تو کیا سکون ملے گا؟ سکون تو تب ملے گا جب مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ریاکاری کا بہت برا انجام ہے۔ آؤ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ ریاکاری، دکھلاوا کتنا برا عمل ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ۔ علم حاصل کرنا بڑا فضیلت والا ہے۔ 6 سال 8 سال مدارس کے اندر رہنا پڑھنا، یہ تو بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث کے بارے میں فرمایا ہے، جو بندہ ایک حدیث کو یاد کر لے، اللہ کریم اس کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ یہ جو گھر سے نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم، وہ علم جو اس کو ادب سکھائے، وہ علم جو اس کی تربیت کرے، وہ علم جو اس کے جنت کے راستے پہ چلائے، وہ علم جو اس کو جہنم کے راستے سے بچا لے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو گھر سے نکلا ہے، اپنی مسجد، اپنے مدرسے، اپنے سکول، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹی کی طرف یہ جو جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفر کے بدلے اللہ جنت کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اب اگر یہاں علم کی فضیلت کو بیان کرنے بیٹھ جاؤں گا تو بڑی لمبی دیر لگ جائے گی، وقت لگے گا، لیکن جو بات سمجھانا اور بتلانا چاہتا ہوں، خود کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے نمازیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس لیے علم حاصل کیا، اللہ اکبر، لیجاری بہ العلماء، مجھے علم پڑھ لینے دو، میں علماء سے بحث کر کر کے جیت حاصل کروں۔ علماء سے بحث کرنے کے لیے، علماء سے لڑائی اور جھگڑا کرنے کے لیے، مناظرے کرنے کے لیے علم حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاکستان میں ہر دوسرا بندہ مفتی بنا ہوا۔ اللہ اکبر۔ او لیماری بہ السفہاء، یا جو ان پڑھ بے وقوف لوگ ہیں ان کے ساتھ بحث کروں، ان سے لڑائی جھگڑا کروں گا، ان پر فتوے لگاؤں گا کہ تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، تو بھی جہنم میں جائے گا، تو بھی جہنم میں جائے گا، فلاں بھی جہنم میں جائے گا۔ لوگوں پر فتوے جھاڑنے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے علم حاصل کر رہا ہے، کل کو درس دوں گا، تقریر کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں گے۔ لوگوں کی واہ واہ اور بلے بلے حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخلہ اللہ النار، یہ علم اس کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا، بلکہ اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ اگر عمل کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، نیت کے اندر فتور آ جائے تو عمل جنت میں لے کے نہیں جاتا بلکہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من لابس ثوب شہرۃ فی الدنیا، یہ لباس میں نے اپنے لیے پہنا ہوا، جرابیں میں اپنے لیے پہنتا ہوں،
یہ جیکٹ یہ جرسی میرے اپنے لیے ہے، یہ جوتا میرے اپنے لیے ہے، لیکن جو اللہ نے دی ہے وہ کھائیں، وہ پئیں، وہ پہنیں، لیکن کبھی بھی غرور اور تکبر کے اندر نہ آنا۔ من لابسا ثوب شہرت فی الدنیا، جس نے دنیا کی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے لباس پہنا، جوتا پہنا کہ لوگ کہیں یار اس نے کیا برانڈ پہنی ہوئی ہے، پوری مارکی اور میرج ہال کی ساری کی نظریں میرے اوپر ہوں کہ فلاں نے فلاں برانڈ کا جوتا پہنا ہوا تھا۔ لوگ تو 25 روپے والا نالا استعمال کرتے ہیں، میں تو ناڑا بھی 7,000 والا استعمال کرتا ہوں۔ یہ رولا ہے برانڈ کا کہ نہیں آج؟ سبحان اللہ، قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لابس ثوب شہرت فی الدنیا، جس نے دنیا کی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے لباس پہنا، یا پھر اس کا معنی یہ ہے جس نے کوئی کام بھی دنیا کی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے کیا، البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کریم ساری کل کائنات کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تیری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ تیرا مشن کیا تھا؟ اتنا تکبر کیوں ہے؟ اتنا غرور کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ ثم الہب فیہ نارا، اللہ سب کے سامنے ذلیل کر کے بات کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ اس کے بعد ٹھکانہ جہنم کی یاد بن جائے گی۔ اتنا خطرناک عمل، ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، اس کا حصول انسان کی دنیا کو تو تباہ کرتا ہی کرتا ہے، انسان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آؤ اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کی سمت کو درست کریں، وہ راستہ جو جنت کو جاتا ہے اس راستے کو اپنائیں۔ بے شمار احادیث سامنے آ رہی ہے، آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کریم میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہر عمل اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامہ ینزل الی العباد لیقضی بینہم، قیامت کا دن ہوگا، میدان لگے گا، میدان سجے گا، ینزل الی العباد، اللہ کریم اپنے بندوں کے سامنے آئیں گے، لیقضی بینہم، تاکہ رب اپنے بندوں کے درمیان آج فیصلے کرے۔ سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا، لیکن سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ میں اگلی بات نہیں کرتا، میں تو یہ سوچ کے حیران ہوتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من الریا، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لینا، اللہ ہمیں شہرت کی دنیا سے بچا لینا۔ اللہ یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، اللہ کی قسم ارادہ یہ ہو کہ بھئی لوگوں تک دین کی بات پہنچے، لوگ جہنم سے بچے، مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ قیامت کا دن کتنی دیر کا ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ جی 50,000 برس کا ایک دن ہے۔ آگے تو حساب ہی نہیں نا، کیونکہ اس کے بعد موت کو بھی موت آ جائے گی اور جہنم اور جنت کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، قفل لگا دیے جائیں گے، اور جن کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت واجب ہو جائے گی ان کو تو جنت سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر مجھے اور آپ کو 50,000 برس کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ، سب سے پہلے جن 3 آدمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ اکبر،
سب سے پہلے جن 3 آدمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا وہ کون ہے؟ جمع القرآن، ایک وہ آدمی جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا، عالم دین بنا اور ساری عمر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ اللہ بلائیں گے، اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا تھا، بتا کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا اللہ اتنی مہنگائی کے دور کے اندر بھی 7-8 ہزار 10 ہزار 12 ہزار 15 ہزار کے اندر اور 20-25 ہزار کے اندر میں گزارا کرتا رہا، مسجد کے اندر سوتا رہا، اور میرے بچوں نے کبھی سردی کے اندر بھی لنڈے کے بغیر کپڑے نہیں پہنے تھے، میں تو تیرے دین کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ کیا کہیں گے؟ اگر نیت ٹھیک نہیں تو، اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اگر مقصد یہ ہے کہ شہرت حاصل ہو جائے، اگر مقصد یہ ہے کہ دنیا کے فالوور بڑھا دیے جائیں، اگر مقصد یہ ہے کہ میرے آگے پیچھے میرے نام لینے والے، میرے نعرے مارنے والے موجود ہوں، اللہ کہہ دیں گے کذبتا، ظالم جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے قرآن پڑھا کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، اس کو پاؤں سے پکڑیں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، تجھے میں نے بڑا جسم دیا تھا، جوانی دی تھی، کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ تیرے راستے میں نکلا، جہاد کے لیے نکلا، گھر بار کی محبت کو چھوڑا، دنیا کی محبت کو چھوڑا، بہن بھائیوں کی محبت کو چھوڑا، بیوی کی محبت کو چھوڑا۔ اللہ لوگ عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے تھے، لوگ فحاشیوں کے اندر لگے ہوئے تھے، لوگ بدماشیوں کے اندر لگے ہوئے تھے، میں جہاد کے لیے نکل پڑا، میں جہاد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی قسم بڑا عمل ہے جہاد، بڑا عمل ہے جہاد۔ وہ آنکھ جو مسلمانوں کے لیے رات کو بیدار رہتی ہے، وہ آنکھ جو جہادی میدان میں بیدار رہتی ہے، اللہ نے اس آنکھ کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ گولی لگتی ہے، تیر لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، جہاد کے اندر زندگی بسر کرنے والا یہ مجاہد، یہ پاکستانی فوجی، یہ مسلمان، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جہاد کرنے والا، اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کریم جنت کے اندر اس کو اس کا ٹھکانہ پہلے دکھا دیتے ہیں۔ فضیلت بڑی ہے، لیکن یہ کہے گا، اللہ کہیں گے تجھے جوانی دی، کہاں پر خرچ کیا؟ یہ کہے گا اللہ تیرے راستے کے اندر اپنی جوانی کو خرچ کر دیا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے جہاد کی راہوں پر نکلا تھا، تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں۔ لوگوں نے تعریف کر دی، لوگوں نے پہلوان کہہ دیا، لوگوں نے تمغے پہنا دیے، لوگوں نے تجھے بڑی عزت دی، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، وہ پاؤں سے پکڑیں گے، قدموں سے پکڑیں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، تیسرے آدمی کو لایا جائے گا، اللہ نے اس کو مال ہی بڑا دیا ہوا تھا دنیا کے اندر، اللہ کہیں گے میں نے تجھے مال دیا۔ اللہ اکبر، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، وقت کی قلت ہے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کتنا اچھا عمل ہے، کتنا پاکیزہ عمل ہے۔ میں شام کو سونے سے پہلے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سوؤں تاکہ 1 دینار و درہم بھی میرے گھر میں باقی نہ بچے۔ لیکن اللہ اس سے پوچھیں گے تجھے میں نے مال دیا تھا، بتا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ غریبوں پر میں نے خرچ کیا، مساجد میں میں نے خرچ کیا، مدارس میں میں نے خرچ کیا، جہاد کے راستوں میں میں نے خرچ کیا، زکوٰۃ میں دیتا رہا، صدقہ و خیرات میں کرتا رہا، غریبوں پر میں خرچ کرتا رہا، جب سیلاب آیا میں سب سے آگے تھا، جب زلزلہ آیا میں سب سے آگے تھا، میں نے گاڑیاں روانہ کی تھی، تیرے راستے میں مال خرچ کیا تھا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، اگر نیت کے اندر فطور آیا نا بھائیو، اللہ کہہ دیں گے کذبتا، ظالم جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے مال خرچ
کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں۔ لوگوں نے تیری تعریف کر دی ہے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک فیصلہ کریں گے، فرشتے پکڑیں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتیں اور ہمارے ارادے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا بن جائے۔ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں۔ اللہ ہمیں دکھلاوے سے، شہرت سے، ریاکاری سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، بدعات سے، شرک سے اور جتنی گندی باتیں ہیں، جتنے گندے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نیک اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔